بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PMDC آن لائن لیکچر روم میں خوش آمدید۔ میں بشرا منظور، ایسوسیٹ پروفیسر اردو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اردو لازمی سال اول۔ آج کا میرا عنوان سال اول کی اردو لازمی کا سبق آنگن ہے، جس کی مصنفہ ہیں خدیجہ مستور، اور حیت کے لحاظ سے یہ ہے ناول۔ اس سے پہلے کہ سبق کا خلاصہ اور مصنفہ کی زندگی کا حال بیان کیا جائے، ہم ناول کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ناول کی تعریف۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے۔ ناولا کے معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کا مطلب زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی۔ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے اجزاء۔ ناول کے اجزاء ترکیبی درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے کہانی، دوسرا پلاٹ، تیسرا کردار، چوتھا انداز نظر، پانچواں زبان و بیاں، اور چھٹا منظر نگاری۔ اردو ناول نگاری۔ ناول مغربی اثر کے ساتھ اردو میں آیا۔ ناول سے پہلے اردو ادب میں داستان اور قصے کہانیاں موجود تھیں۔ اردو میں مولوی نذیر احمد کی کہانیوں کو ناول کا پہلا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پہلی کہانی مراد العروس 1869 میں شائع ہوئی۔ مولوی صاحب اپنی کہانیوں کے ذریعے عورتوں کی اصلاح چاہتے تھے۔ بنات الناش، توبۃ النسوء وغیرہ نذیر احمد کے دوسرے شاہکار ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دوسرے اہم ناول نگار پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ ان کا ناول فسانۂ آزاد اردو کا ایک شاہکار ہے۔ یہ 1879 میں لکھا گیا۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے سماج کی اصلاح کی۔ ان کا مشہور ناول فردوس بری ہے۔ یہ 1899 میں لکھا گیا۔ سجاد حسین نے ناولوں میں مزاحیہ رنگ کا اضافہ کیا۔ حاجی بغلول، احمق الدین، میٹھی چھری وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کے ناولوں سے ایک نیا رنگ شروع ہوتا ہے۔ امراؤ جاندا ان کا زندہ جاوید ناول ہے۔ راشد الخیری نے اپنے ناولوں سے سماجی اصلاح کی کوشش کی۔ سمرنا کا چاند، شام زندگی وغیرہ ان کی مشہور ناول ہیں۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا ناول لندن کی ایک رات بہت مشہور ہے۔ اردو کے جدید ناول نگاروں میں قرۃ العین حیدر اور خدیجہ مستور کے نام اہم ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں تحریک پاکستان، تقسیم ہند اور ہجرت کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس ضمن میں قرۃ العین حیدر کا نام آگ کا دریا اور خدیجہ مستور کا ناول آنگن اردو ادب کے شاہکار ہیں۔ مصنفہ کے حالات زندگی۔ خدیجہ مستور 11 دسمبر 1927 کو بلسا بریلی، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر طہور احمد خان تھا۔ وہ سرکاری ملازم تھے۔ والدہ کا نام انور جہان تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ ان کے اکثر مضامین مختلف زنانہ رسالوں میں چھپتے رہتے تھے۔ ان کے دیکھا دیکھی بچوں میں بھی ادبی رجحانات پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی خدیجہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو بہت مشکلات پیش آئیں۔ کچھ عرصہ بمبئی میں قیام رہا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئیں اور لاہور میں مستقل قیام پذیر ہوئیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت خدیجہ کا خاندان انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں تھا۔ ایسے کڑے وقت میں احمد ندیم قاسمی نے ان کی مدد کی۔ 1950 میں خدیجہ کی شادی مشہور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کے بھانجے ظہیر بابر سے ہوئی، جو صحافت کے پیشے سے منسلک تھے۔ خدیجہ نے شادی کے بعد بڑی پرسکون زندگی گزاری۔ دونوں میاں بیوی میں بے حد محبت تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ مشہور مصنفہ ہاجرہ مسرور خدیجہ مسرور کی بہن تھی۔ اب تخلیقات۔
خدیجہ کے افسانوں کے 5 مجموعے سامنے آئے، جن میں بھوچاڑ اور چند روز اور شامل ہیں۔ خدیجہ کا پہلا افسانہ کب منظر عام پر آیا، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، تاہم ان کے مطبوعہ افسانوں کا اولین سراغ دلی کے رسالے ساکی سے ملتا ہے۔ ساکی کے اپریل 1944 کے شمارے میں دونوں بہنوں حاجرہ مسرور اور خدیجہ مسرور کے افسانے بیک وقت شائع ہوئے۔ ساکی میں افسانوں کی اشاعت سے دونوں بہنوں کا نام ادبی حلقوں میں شہرت پانے لگا۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے قدرتی طور پر خدیجہ کی ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہیں۔ خواتین کی حیثیت، نفسیات اور مسائل ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ آنگن تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک ناول اردو ادب میں شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ اعزازات: خدیجہ مستور کو اردو کے ناول آنگن پر 1962 میں آدم جی ادبی انعام دیا گیا۔ وفات: خدیجہ مستور 26 جولائی 1982 کو لندن میں وفات پا گئیں۔ وہ لاہور میں گلبرگ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے اس لیکچر میں ناول کی ابتدا، تعریف، اجرائے ترکیبی اور اردو ادب میں ناول کے ارتقاء، اس کے علاوہ ناول آنگن کی مصنفہ خدیجہ مستور کی ذاتی، علمی اور ادبی زندگی کا جائزہ لیا۔ اب آپ اس جائزے کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ آئندہ امتحانات میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ سوال نمبر 1، ناول کی جامع تعریف کریں۔ 2، ناول کے اجزائے ترکیبی لکھیں۔ سوال نمبر 3، اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ سوال نمبر 4، خدیجہ مستور کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھیے۔ آخری سوال ہے، خدیجہ مستور کو ناول آنگن پر کب اور کس اعزاز سے نوازا گیا؟ شکریہ۔